الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. خواتین اسلام، اللہ تعالی نے آدم کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اللہ تعالی حوا کو الگ مادے سے بھی بنا سکتا ہے، مگر اس نے آدم علیہ السلام کے ایک جز پسلی سے حوا کی تخلیق فرمائی، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مرد عورت کے بغیر ادھورا ہے اور عورت مرد کے بغیر ادھوری. مرد مرد کے لباس میں رہتے ہوئے عورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور عورت عورت کے لباس میں رہتے ہوئے مرد سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. یہ زندگی کی گاڑی جو ہے یہ دونوں مل کر چلاتے ہیں تو زندگی خوشگوار ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر اپنا ایک احسان جتاتے ہوئے فرمایا کہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کی جو بہت ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے بیویاں تخلیق کی اور بیویوں کی تخلیق کو اپنی ایک نشانی قرار دیا. اور اللہ کی نشانی کا مطلب سمجھتی ہیں، بہت عظیم ہوتی، بہت عظیم ہوتی. تو اور پھر مقصد بھی بتایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت کا دخول مرد کی زندگی میں نہ ہو تو مرد کی پوری زندگی بے سکونی میں گزرتی. اس لیے کہ
لفظ یہ ریلی اس انگریزی میں بیکاز ہوتا ہے، اس کی وجہ سے، اس وجہ سے تخلیق کس لیے؟ خلق لکم ازواجا لتسکنوا الیہا، نام ملی سبب بتانے کے لیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مرد کی زندگی عورت کے بغیر بے سکون زندگی، اس کی زندگی میں سکون آ ہی نہیں سکتا۔ جنت میں ساری نعمتیں میسر تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر حضرت آدم کی پستی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ سکون کی جو تکمیل ہے عورت کے بغیر ممکن ہی نہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اچھا، ایک نقطہ یہ بھی ملا، نقطہ یہ ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ جنت کی تمام نعمتوں سے تم استفادہ کرو، مگر جب اس درخت کے قریب مت جانا، ایک مخصوص درخت تھا اسے قریب مت جانا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور دونوں گنہگار ہوئے۔ دیکھیں، دونوں گنہگار ہوئے اور دونوں نے اپنے اس گناہ پر ندامت کا اظہار کیا اور دونوں نے دعا کی۔ وقالا، قالا نہیں ہے، حضرت آدم نے یہ دعا مانگی بلکہ دونوں نے دعا مانگی۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، اس لیے کہ غلطی دونوں سے ہوئی تھی۔ اور یہ آیت کریمہ جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طریقے سے شریعت مردوں کے لیے ایسی شریعت عورتوں کے لیے، جیسے جنت میں مرد عورت دونوں جائیں گے، ایسے ہی جہنم اللہ نے بنائی، اس میں مرد عورت دونوں جائیں گے۔ اور جس طریقے سے عمل صالح کا حکم مرد کو دیا گیا ہے اور اس میں ایک وعدہ کیا گیا ہے، ایسے ہی عمل صالح عورت کے لیے بھی ضروری ہے، اس سے بھی ایک وعدہ ہے، کیا؟ من عمل صالح، جو بھی نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دیکھیں دونوں کو نیک عمل کرنا ہے۔ جس طرح عمل نیک کا مکلف مرد ہے، ایسے ہی عمل نیک کی مکلفہ عورت، اور دونوں سے وعدہ کیا گیا ہے کیا؟ کہ اگر تم نیک عمل کرو گے، اے مردوں اور اے عورتوں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نیک عمل کرے گا، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم انہیں زندگی عطا کریں گے۔ کیسی زندگی؟ ایک پاک زندگی، ایک بہترین زندگی عطا کریں گے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بہت سارے مرد نیک ہوتے ہیں، بہت ساری عورتیں نیک عمل کرتی ہیں، لیکن ان کی زندگی تنگی اور ترشی میں گزرتی ہے، تو یہ حیات طیبہ کا کیا مطلب ہے؟ حیات طیبہ، جواب اس کا یہ ہے کہ اگر سچ مچ اس نے، مرد ہو یا عورت، اگر نیک عمل کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غریبی میں بھی وہ سکون عطا فرمائے گا جو امیری میں بھی حاصل نہیں ہوتا، اور لاکھوں بس کروڑوں مگر سکون دل کو میسر نہ ہو تو پھر وہ نعمتیں بیکار ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم میں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو ہم مال و زر تمہیں دیں گے یا بھر دیں گے تمہارا گھر، بلکہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، یہ نہیں کہا گیا ہم آسمان سے دولت کے دروازے کھول دیں گے، بلکہ کہا کہ برکتوں کے دروازے، برکہ نہیں، برکات، برکتوں کے دروازے، ایک برکت نہیں، برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ تو گویا کہ تقویٰ پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دینا ہے۔ کتنے لوگ ہیں اربوں پتی ہیں لیکن کسی بیماری میں مبتلا ہے، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ آپ روٹی نہیں کھا سکتے، گوشت نہیں کھا سکتے، سبزی نہیں کھا سکتے، کھانا کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ ایسا کریں کہ فلاں سبزی ہے، فلاں گھاس ہے، اس کو پانی میں ڈال کر کے پکائیں اور اس کا جوس استعمال کریں،
کروڑوں روپے اس کے پاس ہیں، لیکن حکیم نے منع کر دیا ہے کہ وہ تمام نعمتیں آپ استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو صرف وہ گھاس کا جوس پینا ہے۔ کیا فائدہ اسی زندگی سے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دانت عطا فرمائے ہیں، آپ ساری چیزیں کھا سکتے ہیں۔ اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی؟ تو حیات طیبہ کا مطلب در حقیقت دیگر احادیث کی روشنی میں قناعت ملتا ہے۔ قناعت، اللہ اگر قناعت کسی کو عطا کر دے کہ 10 روپے ملے تب بھی خوش ہے اور 10,000 بھی ملے تب بھی خوش ہے، اس کو کہتے ہیں حیات طیبہ، طیب زندگی، پاک زندگی، جو خبیث کا الٹا ہے۔ جی طیب، تو ہم پاک زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور ابتدائی آفرینش سے جس طرح اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے احکام پر عمل کے تعلق سے، اللہ کے احکام کی تبلیغ و ترویج اور ارشاد کے تعلق سے مردوں کا بڑا رول رہا ہے، اسی طریقے سے عورتیں بھی اس سے پیچھے نہیں۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ السلسلہ الصحیحہ کے اندر لائیں، اور حدیث اس طرح ہے: وعن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كانت امرأة فرعون تعذب بالشمس فإذا انصرفوا عنها أزلتها الملائكة بأجنحتها وكانت ترى بيتها في الجنة۔ سلسلہ تو صحیحہ کے اندر علامہ البانی لائیں، اس کا مطلب یہ حدیث صحیح ہے اور حضرت سلمان فارسی سے ہے۔ خواتین غور کریں، اس حدیث پاک میں جس عورت کا تذکرہ ہے انہیں امرات فرعون کہا گیا ہے، یعنی فرعون کی بیوی۔ زوجہ نہیں کہا، زوجہ اور امرأہ میں فرق ہے۔ زوجہ کسے کہتے ہیں کہ دین میں خیالات میں ہم آہنگی ہو، اور یہاں خیالات میں اگر ہم آہنگی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں دین میں ہم آہنگی نہیں ہے۔ فرعون کا دین کچھ اور ہے اور یہ موسیٰ کے دین پر ایمان لے آئے ہیں، اور سزا کیا دی جا رہی ہے، اور اعلان کر دیا انہوں نے کہ میں موسیٰ کی شریعت کے اوپر ایمان لے آئی ہوں، میں تجھے رب نہیں مانتی۔ تو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تجھے رب نہیں مانتی۔ تو اس عورت کو چلچلاتی دھوپ کے اندر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ دیکھو یہ شہزادی ہے، دنیا کے سب سے ظالم بادشاہ کی بیوی، کیسا بادشاہ رہا ہوگا اندازہ لگائیے آپ۔ فرعون بہت ظالم تھا، اس کی بیوی ہے یہ، اور ان کو معلوم ہے کہ اپنے شوہر سے دین کے باب میں اختلاف کی مجھے کیا سزا مل سکتی ہے، اور سزا انہیں دی گئی۔ چلچلاتی دھوپ کے اندر اس عورت کو کھڑا کر دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ جو دین تو نے قبول کیا ہے اس دین کو چھوڑ دے، ورنہ تڑپا تڑپا کر تجھے مار دیا جائے گا۔ محل کی تمام آسائشیں، محل کی تمام چیزیں چھوڑ کر کے یہ عورت دھوپ میں کھڑا ہونا پسند کر رہی ہے۔ خواتین اس سے یہ عبرت لیں اور یہ نصیحت لیں کہ دیکھیے، ایک طرف محل کی آسائشیں جو شہزادی کے لیے ہر طریقے سے میسر ہیں، مگر دین کے مقابلے میں یہ ترجیح دے رہی ہیں اللہ کو اور اللہ کی جنت کو۔ دھوپ میں کھڑی ہے، چلچلاتی دھوپ کے اندر، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے ہاتھوں پیروں کے اندر کیلیں ٹھوک دی جاتی تھی، اور ظالم بادشاہ کچھ بھی کر سکتا تھا، کیلیں ٹھوک دی جاتی تھی، اور پھر بھی یہ دھوپ میں کھڑی ہو کر کے یہی کہتی تھی میں تجھے رب نہیں مانتی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ کانت امرات فرعون تعذب بالشمس، دھوپ میں ان کو عذاب دیا جاتا تھا، عذاب دیا جاتا تھا۔ اب فرعون جیسا ظالم بادشاہ کیسا عذاب دے سکتا تھا آپ سوچ سکتے ہیں، اور عورت ویسے بھی صنف نازک ہے، زیادہ ٹارچر برداشت نہیں کر سکتی جی، اور اس نے ٹارچر کی انتہا کر دی تھی۔ ایک تو چلچلاتی دھوپ کے اندر تو عذب بالشمس، دھوپ میں کھڑا کر دیتا تھا چلچلاتی دھوپ کے اندر، اور ہاتھ پیروں میں کیلیں اور میخیں ٹھوک دیتا تھا۔ سزا دینے والے تھک جاتے تھے، یہ عورت برداشت کرنے سے نہیں تھکتی تھی۔ اللہ اکبر، دین کے لیے کیسی قربانی دی ہے، ایک تاریخ ہے، تاریخ ہے اس عورت کی۔ اللہ، اور کہتے ہیں کہ جب تھک جاتے تھے یہ
تو جب وہاں سے ہٹتے تھے وہ چکلا کی دھوپ میں کھڑی ہیں، اور جب یہ لوگ سزا دے کر کے ہٹتے تھے اذلتها الملائکۃ باجنحتها، فرشتے آ کر ان کے اوپر سایہ فکن ہو جاتے ہیں، فرشتے سایہ ڈال دیتے تھے اس عورت کے اوپر. اللہ اکبر. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو نے چلچلاتی دھوپ میں میری اس بندی کو کھڑا کر رکھا ہے، میں اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہوں تو وہ اپنے پر تیرے اوپر ڈال دیں اور اپنے پروں سے تجھے سایہ مہیا کریں. اذلتها الملائکۃ باجنحتها. اور یہی نہیں، ان کو جب سزا دی جاتی تھی تو ہنستی تھی. یہ بھی روایتوں کے اندر آتا ہے، ہنستی تھی وہ تو سزا دینے والے غصے میں آ جاتے تھے. فرعون غصے میں آ جاتا تھا کہ اس عورت کو اتنی سزا دی جا رہی ہے، یہ ہنستی کیوں ہے، یہ ہنستی کیوں ہے؟ اس کی وجہ بتائیے. وَكَانَتْ تَرَى بَيْتَهَا فِي الْجَنَّةِ. میری بندی تجھے یہاں آنا ہے، یہ دیکھ میں تیرے لیے کیا گھر تیار کر رکھا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں اپنی اس بندی کے لیے آسیہ کے لیے جو گھر تیار کر رکھا تھا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں انہیں گھر دکھا دے رہا تھا. وَكَانَتْ تَرَى بَيْتَهَا فِي الْجَنَّةِ. حضرت آسیہ بنت مزاحم اپنی آنکھوں سے جنت میں اپنا گھر دیکھتی تھی. اور انہوں نے دعا بھی کی تھی. اللہ اکبر. کیسی دعا؟ آپ نے کبھی سوچا کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک گھر چاہیے جنت میں گھر چاہیے. ارے تجھے تو دنیا ہی میں جنت جیسی چیز عطا کر دی گئی ہے. فرعون کا محل ہے، نوکر چاکر ہیں، ختم و حشم ہیں، نوکرانیاں ہیں جو خدمت میں دن و رات لگی رہتی ہیں. تجھے کون سا گھر چاہیے، تجھے کون سا گھر چاہیے؟ کہتی تھی نہیں میرے رب مجھے یہ گھر پسند نہیں، میرا ظالم شوہر مجھے پسند نہیں. ظالم شوہر نے میرے لیے جو آسائشیں جو آرام ہو جاتی ہے مجھے وہ پسند نہیں ہے. تو تجھے کیا چاہیے میری بندی؟ فرمایا گیا. دیکھیں قرآن کی آیت دیکھیں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اللہ نے مثال بیان کی ہے ان کے لیے، مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے. لِلَّذِينَ آمَنُوا. کس کی مثال بیان کی ہے؟ امرأۃ فرعون. فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے، آسیہ بنت مزاحم کی. کیا مثال بیان کی ہے؟ کہتی ہیں وہ اذ قالت. یہ خاص طور سے مثال اللہ نے بیان کی ہے امرأۃ فرعون کی، آسیہ بنت مزاحم. کیا مثال بیان کی ہے؟ کہ وہ تکلیفیں برداشت کر رہی ہے اور ایک دعا کر رہی ہے. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. میرے رب بنا کے دے، بنوا کے نہیں، بنا دے. یہ بڑی عجیب چیز ہے، یہ اللہ سے کہہ رہی ہے، بنوا دے نہیں، تو بنا. ابن تو بنا دے. اب اللہ اگر بنائے گا کسی کے لیے گھر تو کیسا گھر ہوگا؟ اللہ تو بنا دے. کیا؟ میرے لیے. رب ابن لی، میرے لیے تو بنا دے. کہاں؟ اندکا، اپنے پاس. کیا؟ اندکا، اپنے پاس. کہاں؟ جنت میں. جنت میں اپنے پاس کیا بنا دے؟ ایک گھر. تو اندکا پہلے لایا گیا، بیتن بعد میں. اندکا پہلے لایا گیا، اپنے پاس بنا دے تو میرے لیے. کیا؟ گھر. تو اندکا پہلے آیا اور بیتن بعد میں آیا. قالت العلماء اختارت الجار قبل الدار. یہ اتنی بڑی عالمہ تھی اللہ اکبر کہ انہوں نے پڑوسی کو یعنی جار کو دار سے پہلے پسند کیا. پڑوسی اچھا ہونا چاہیے، اصلی ہے. کہتے نہیں ہیں کہ ایک بوڑھے حضرت تھے تو کہہ رہے تھے کہ میں اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں. تو لوگ آتے کہ بھائی سنا ہے چچا آپ اپنا گھر بیچنا چاہتے ہیں؟ بولے ہاں بیٹا. کہا کہ کتنے میں بیچ رہے ہیں؟ بولے گھر تو 3 لاکھ کا ہے لیکن لوں گا 3.5 لاکھ کا. بوڑھا پاگل ہے. پھر دوسرے لوگ آتے چچا آپ اپنا گھر بیچ رہے ہیں؟ ہاں بیچ رہے ہیں. کتنے میں بیچ رہے ہیں؟ بولے گھر تو 3 لاکھ کا ہے مگر لوں گا 3.5 لاکھ. بوڑھا پاگل ہے. ایک بڑا ہوشیار بیوپاری تھا، وہ آیا چچا سنا آپ اپنا گھر بیچ رہے ہیں؟ ہاں بیٹا. کہا کہ گھر کتنے میں دے رہے ہیں؟ بولے 3 لاکھ میں لیکن لوں گا میں 3.5 لاکھ. کہا کہ ڈن، یہ لیجیے 3 لاکھ.
لیکن یہ بتائیے یہ 50,000 زیادہ کیوں لے رہے ہیں؟ کہہ رہے اس لیے کہ میرا پڑوسی بہت اچھا ہے، میرا پڑوسی بہت اچھا ہے، تو پڑوسی کی اچھائی کی وجہ سے پڑوسی کو فائدہ ہو رہا ہے 50,000 جی۔ تو کہتے قالت العلماء اختارت الجار قبل الدار، اور یہ محاورہ ہے الجار قبل الدار، گھر لو تو گھر لینے سے پہلے پڑوسی کو لے لو، الجار قبل الدار، یعنی جب گھر خریدو تو پہلے پڑوسی کا پتہ لگا لو کہ پڑوسی کیسا ہے، نہیں تو وہ گھر بیکار ہے کہ پڑوسی کیسا نہیں ہے، جان عذاب میں ڈال دے گا۔ اور حدیث مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، یہ ایک صاحب نے اپنے پورے گھر کا سامان سڑک پر لا کر رکھ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پڑوسی کو ستا اپنا سامان گھر کے باہر ڈال دو۔ اب جو بھی آتا کہتا کیا بات ہے یہ سامان گھر کا یہاں سڑک پر آپ ڈالا، کہا کہ میرا پڑوسی بہت ظالم مجھے بہت ستا ہے، کہتا لعنت اس کو۔ پھر ایک آ ارے بھائی اپنا سامان سڑک پر کیوں ڈال رکھا ہے، کہا میرا پڑوسی مجھے بہت ستا ہے، لعنت اس کو، بہت برا ہوں۔ اس آدمی نے دیکھا کہ ہر آدمی میرے اوپر لعنت بھیج رہا ہے، اس نے کہا بھیا ایسا ہے کہ اپنا سامان اپنے گھر کے اندر رکھ لے، میں تجھے نہیں ستاؤں گا۔ پتہ یہ چلا کہ پڑوسی جو ہے نا اچھا ہونا چاہیے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، پڑوس بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، اچھی پڑوس مل گئی آدمی کے لیے، گھر سے بڑی نعمت پڑوس کی نعمت۔ تو کہتے ہیں قالت العلماء اختارت الجار قبل الدار، اتنی ہوشیار تھی کہ انہوں نے پڑوس کو پسند کیا گھر سے پہلے۔ تو ان کا پہلے تھا تیرے پاس، یعنی تیرے پڑوس میں چاہیے، تیرے پاس چاہیے کیا گھر، یعنی ان کا پڑوسی کو پہلے چاہا، گھر کو بعد میں چاہیے۔ اختارت الجار قبل الدار، جار سے پہلے، جار کو دار سے پہلے۔ تو کہہ رہے رب ابن لی، اے میرے رب تم بنا دے، تو بنا دے لی میرے لیے کیا اندکا اپنے پاس۔ فرعون بادشاہ ہے نا، حقیقی بادشاہ تو دادا میں تیرے پاس رہنا چاہتا ہوں، تیرے قریب رہنا چاہتا ہوں، کیا ایمان رہا ہوگا دادا لگائیے عندک بیتن فی الجنہ، جنت میں ایک گھر تیرے پاس چاہیے مجھے اور تو بنا دے۔ اور آگے کہہ رہی ہے وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، آج لڑکی کو کوئی بڑے گھر کا رشتہ آ جائے فوراً یہ سپورٹ دے دی، چاہے لڑکی کی ناک ہی ٹیڑھی ہو تو چلے گی، منڈی ٹیڑھی ہو تب بھی چلے گی، کالا کلوٹا بیگن لوٹا ہو تب بھی چلے گا، تب چلے گا، وہ پیسے والا ہونا چاہیے۔ یہاں دیکھیے پیسے کو لات مار رہی ہوں، محل کو بادشاہ کو لات مار رہی ہیں، کہہ رہی ہے وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، مجھے فرعون سے نجات دے، مجھے ایسا شوہر چاہیے ہی نہیں، وہ عمل ہی، اور میں اس کے عمل سے بیزار ہوں۔ مائیں اور بہنیں سوچیں جی کہ من فرعون تو ٹھیک ہے، مجھے اپنے شوہر سے نجات چاہیے، آگے بتا رہی ہوں وہ عمل ہی، اس کے عمل سے مجھے نجات چاہیے۔ کتنی ہماری ماں اور بہنیں ان کے شوہر نماز پڑھتے ہیں، ان کے بیٹے نماز پڑھتے ہیں، کبھی آپ نے یہ کہا کہ مجھے اپنے شوہر کے عمل سے نجات چاہیے؟ کبھی ان کے لیے دعا کی؟ کبھی آپ ان کے لیے لڑی ہے؟ شاپنگ کے لیے تو لڑ نہیں دی، لیکن کبھی آپ نے نماز کے لیے کسی دینی کام کے لیے آپ نے لڑائی کی اپنے شوہر سے؟ یہ دیکھیے یہ قرآن حکیم میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، غور کرنے کے لیے۔ ایک تو مجھے یہ شوہر نہیں چاہیے، کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، مجھے یہ آسائش منظور ہے، اور اسی طرح اس کا عمل مجھے منظور نہیں ہے، یہ اس کا عمل صحیح نہیں ہے۔ کیا آپ لڑیے کبھی اپنے شوہر سے کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ دیکھیے آسیہ بنت مزاحم ہے من فرعون وعملہ، اور یہ بھی کہہ رہی ہے وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے اس کے جو حواری مواری ہیں اس کے فرعون کے، مجھے ان سے بھی نجات چاہیے، ان کو میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، اس کے جو یہ ظالم لوگ ہیں نا، اس کے وزیر اور اس کے درباری، یہ سب ظالم ہیں، میں ان کو پسند نہیں کرتی جی۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو ایک بہت بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی اور سب سے بڑا عالم، پورے انبیاء بنی اسرائیل میں اتنا بڑا عالم کوئی نہیں آیا، کون؟ موسیٰ۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حوالہ دیتے ہیں دین کے باب میں، تو عیسیٰ نہیں لاتے، موسیٰ لاتے، لو بلغ موسیٰ، اگر
کہ آپ عالم و اہل الارض ہیں، زمین میں سب سے بڑے عالم، اس میں کیا شک ہے؟ سب سے بڑا عالم ہوں میں، اللہ سچ میں بڑے عالم ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کا یہ انداز پسند نہیں آیا، کہا تم سب سے بڑے عالم ہو، میرے ایک بندے سے ذرا مل کر دیکھو تمہیں پتہ چل جائے گا تمہارا علم کتنا ہے۔ خضر سے ملا ہے، اللہ وفوق کل ذی علم علیم، کیسے کہا کیسا علم ہے؟ کہا کہ تو ظاہر کو دیکھتا ہے نا، دیوار دیکھتا ہے کہ جھکی ہوئی تھی سیدھا کر دیا، لیکن میرا یہ بندہ ایسا علم میں نے عطا کیا ہے، یہ ظاہر کی نہیں باطن کو دیکھ لیتا ہے، دیوار کے نیچے کیا چیز کری ہوئی ہے اس کو دیکھ لیتا ہے۔ تو نے یہ دیکھا کہ وہ کشتی کے تختے اکھاڑ رہا ہے، تو نے یہ دیکھا کہ کشتی کہیں ڈوب نہ جائے، لیکن میرا بندہ آگے کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ کشتی اگر وہاں پہنچ گئی اچھی حالت کے اندر تو ایک بادشاہ وہاں غصب کر لے گا۔ یہ علم عطا کیا گیا اس کو، یہ علم عطا کیا گیا اس کو، جو آئندہ کی چیزیں دیکھ رہی، اتنا بڑا عالم ہو، اتنا بڑا عالم۔ اور شرط لگانے کے بعد بھی آپ بار بار جو ہے یہ کہنے کے بعد میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، بار بار آپ نافرمانی کر رہے ہیں، آپ کہہ چکے ہیں نا لا عاصی لکام پر، میں آپ کی کسی بات پر اعتراض نہیں کروں گا، اور آپ بار بار اعتراض کر رہے ہیں ایسا آپ نے کیا، ایسا آپ نے کیا۔ آخر میں یہ کہا ہاں پھر آپ کو کوئی نہیں ہو گئی، چلیے راستہ نہ کیا، اب میرے تمہارے درمیان جدائی ہے۔ کسی مفسر نے بہت اچھا کہا ہے کہ 3 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر کی نافرمانی کی، تو حضرت خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اور اے امت کے مردوں اور عورتوں، تم دن بھر میں اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہو، کہ اللہ تم سے یہ نہ کہہ دے ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، چلو ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، ھذا فراق بینی و بینک، یہ خاص ہے۔ حضرت یاسین نے کیا کہا؟ جنت کا گھر چاہیے، دنیا کا گھر نہیں۔ ماں اور بہنوں کے لیے کتنی عبرت کی بات ہے کہ وہ دنیا کا گھر نہیں چاہ رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ جنت دنیا کی ہر شے سے زیادہ عظیم نعمت ہے، جنت سے بڑی کوئی نعمت موجود نہیں ہے۔ اور نقطہ یہ ملا کہ یہ بادشاہ کو پسند نہیں کر رہی، اس لیے کہ بادشاہ اللہ کا نافرمان ہے۔ مما یظہر تعلقها الشدید باللہ، ان کے اس جملے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گہرے تعلق کا اظہار ہوتا ہے کہ میرے رب مجھے تو چاہیے، بس تیرا پڑوس مجھے چاہیے، یہ میرا ظالم سے ہونا چاہیے۔ تو اس سے حضرت آسیہ بنت مزاحم کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق شدید ظاہر ہوتا ہے، مما یظہر تعلقها الشدید باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا گہرا تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس سے عبرت ملی کہ دنیا سے زیادہ، دنیا کی نعمتوں سے زیادہ ہماری ماں اور بہنوں کو آسیہ بنت مزاحم کے منہج پر چلتے ہوئے جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس راستے میں جتنی بھی تکلیفیں آئیں، دھوپ میں کھڑا ہونا پڑے، کتنی بھی تکلیفیں سہنی پڑیں، تکلیفیں سہ لیں، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی شدید محبت کا اظہار کریں کہ میرے رب بس تو مل جائے، تیرے ساتھ میرا گہرا تعلق استوار ہو جائے، مجھے دنیا کے ساتھ تعلق استوار نہیں کرنا ہے۔ یہ حضرت آسیہ بنت مزاحم کی سنت ہے یہ، اور یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ مسند احمد اور طبرانی معجم الکبیر کے اندر لائے ہوئے، اور شعیب ارناؤوط نے کہا کہ اس حدیث کی سند صحیح، اسناد صحیح، اس نے کہا شعیب ارناؤوط نے کہا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، اور لائے کہاں ہے؟ مسند احمد میں بھی ہے اور طبرانی معجم کبیر کے اندر لائے۔ روایت کیا ہے؟ افضل نساء الجنتی اربع، جنتی عورتوں میں سب سے افضل عورتیں 4 ہیں۔ جنت میں جتنی عورتیں جائیں گی، تمام جنتی عورتوں میں سب سے افضل عورتیں 4 ہیں، اربع 4۔ کون کون؟ مریم بنت عمران، عمران کی بیٹی مریم، جی مریم بنت عمران،
وہ خدیجہ بنت خویلد اور خدیجہ بنت خویلد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں. حالانکہ عمر میں کافی تفاوت تھا. آپ میرا خیال ہے کہ 25 سال کے رہے ہوں گے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ یہ تقریباً 40 سال کی تھی. عمر میں اتنا تفاوت, آپ بالکل جوان رانا تھے, خوبصورت. نبی کا حسن کا کیا کہنا. درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت حسین تھے اور 25 سال کے, 40 سالہ عورت سے نکاح کر رہے ہیں. اور یہ عورت بھی کیسی ہے, اتنی محبت دیا ہے اس نے نبی کو کہ جب تک یہ زندہ رہی آپ نے دوسری شادی نہیں فرمائی. جی دوسری ان کے انتقال کے بعد آپ نے شادیاں فرمائی اور بیک وقت کئی عورتیں تھیں, لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ اتنی محبت دیتی تھی نبی کو اور آپ کے ساتھ ہر طرح کی تکلیف برداشت کی. شیب ابی طالب کے اندر کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں, جہاں لوگوں کو چمڑا چوس کر کے اپنا دن گزارنا پڑتا تھا. کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں, سوشل بائیکاٹ کروں گا کہ نہیں ان سے کوئی چیز دی جائے, نہیں کوئی چیز دی جائے, نہیں کہ ہاں شادی کی جائے, نہیں کہ ہاں سے لڑکی لائی جائے. کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا, لیکن انہوں نے ایسی مشکل حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں چھوڑا. دیکھ رہے ہیں بالکل آسیہ بنت مزاحم کی طرح ہے. جی حضرت خدیجہ بنت خویلد. ایک دفعہ یہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے میں جبرائیل آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تشریف رکھیں. کہ اللہ کے رسول آپ کی بیوی محترمہ آ رہی ہیں. خدیجہ کو قد اتت, آپ کی بیوی محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہیں اور معہا اناء فیہ ادام و شراب, ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے, کچھ کھلانے کے لیے لا رہی ہیں آپ کو, اور اس کے اندر یا تو سالن ہے یا کوئی پینے کی چیز ہے. ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے, برتن میں یا تو کھانے کی چیز ہے یا کوئی پینے کی چیز لا رہی ہے. تو جب وہ آ جائیں تو پہلے یہ کہیے کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا. پہلے یہ بولیے کہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اللہ نے سلام بھیجا. بتائیے کیا مرتبہ ہوگا. اللہ اکبر. جس عورت کو اللہ سلام بھیجے جبرائیل کے ذریعے, اندازہ لگائیے کہ اس عورت کا مقام کیا ہوگا. سب کچھ لٹا دیا اس عورت نے نبی کے پیچھے. اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے الحمدللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوری زندگی لٹا دی. مکہ کی مالدار خاتون تھی, سارا مال اپنا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے پیچھے لگا دیا. اور یہ سودا مہنگا نہیں تھا, جی جنت حاصل کر لینا. اور اتنا پیار دیا انہوں نے نبی کو کہ نبی نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی. اس سے ایک نقطہ اور بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں اگر شوہروں کو پیار دیں درجہ سے زیادہ تو دوسری طرف آدمی جھانکے گا بھی نہیں. یہ جو ادھر لپو چھپو کرتے رہتے ہیں شوہر, یہ اس وجہ سے کہ ان کی بیویاں ان کے ساتھ بے اعتنائی کا برتاؤ کرتی ہیں. لہٰذا وہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے بے اعتنائی برت رہی ہے تو دوسری لے آؤ, تیسری لے آؤ, ادھر لپو چھپو کرتا رہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت دیا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہ جب تک یہ زندہ رہی تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں فرمائی. اور ان کے انتقال کے بعد ان کی سہیلیوں کے پاس آپ تحفے بھیجتے. حضرت عائشہ سوتن تھی, کبھی کبھی برا لگتا, بڑی تعریف فرماتے تھے. حضرت خدیجہ الکبریٰ ایسی تھیں, حضرت خدیجہ الکبریٰ ایسی تھی. ایک دفعہ ہمارے غصے کے حضرت عائشہ نے فرمایا بار بار آپ اس بوڑھی عورت کا خبردار خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں اس باتیں کہتے ہو. آپ بوڑھی یعنی بتا رہے کہ میں جوان ہوں, وہ تو بوڑھی تھی, آپ نے ان سے شادی کی. کہا کہ اللہ کی قسم اس وقت انہوں نے ساتھ دیا جب میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو توفیق اس سب کچھ اللہ کے دین کی راہ میں انہوں نے لٹا دیا. اللہ کے نبی کی محبت میں سب کچھ لٹا دیا انہوں نے, اور نبی کو ساری چیزیں آتی.
ان کے انتقال کے بعد ان کی سہیلیوں کے پاس تحفے بھیجتے تھے. اتنی محبت تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے. اندازہ لگائیے کہ عمر کے اتنے تفاوت کے باوجود بھی اتنی گہری محبت بہت ہی نیک اور کہہ سکتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیار دیا ہوگا, کتنی محبت دی ہوگی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو. تو مسلم احمد کی روایت میں ہے کہ جنت میں جانے والی تمام عورتوں میں سب سے افضل 4 عورتیں ہیں. افضل نساء الجنت اربع, مریم بنت عمران, عمران کی بیٹی مریم. اچھا, وہ خدیجہ بنت خویلد, اور خدیجہ بنت خویلد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ. وفاطمہ ابنت محمد. اللہ, وہ بخاری کی صاحب میزان میں لکھا ہے ترجمہ بیان کر. حضرت عائشہ کی روایت ہے, وہ کہتی ہے کہ تمام بیویاں حاضر تھیں, کوئی غائب نہیں تھی. اتنے میں حضرت فاطمہ آئیں, کہتے بالکل ایسی چلتی تھی جیسے نبی چلتے. گویا کہ حضرت فاطمہ کی چال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی مشابہ تھی. ان کو چلتے دیکھ لو تو ایسا لگتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں. بالکل بیٹی آپ پر گئی تھی مکمل, بالکل. اور جب وہ آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور ان کے دائیں اٹھا کے بائیں اٹھا دیتے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم سب حاضر تھے اور وہ جو آئی تو ایسے چل رہی تھی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے. بالکل چال حضرت فاطمہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی خوشی ہے. آپ نے فرمایا فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے. اور عجیب بات ہے, جن 4 عورتوں کا تذکرہ ہے سب کا نبیوں کے ساتھ لگے گا تعلق. کو تو مار ڈالنے والا تھا وہ کون, فرعون. جب یہ بہتے بہتے تابوت کے اندر محل میں پہنچ گئے تو حضرت آسیہ لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی. انہوں نے دیکھا کہ تابوت آ رہا ہے تو بیٹھا ہوا. دیکھو کیا ہے, تابوت کو جب نہر میں سے نکالا گیا اور جب کھولا گیا تو ایک خوبصورت منموہنا سا بچہ اس کے اندر لیٹا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں موسیٰ پر اپنا احسان جتاتے ہوئے کہتا ہے, اتنا ظالم بادشاہ تھا اور اسے معلوم تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر کوئی ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو میری حکومت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اور میری فرعونیت کا خاتمہ کر سکتا ہے, اور سب کو قتل کر دیتا تھا. تم بچے کیسے, تم بچے کیسے؟ اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, ہم نے اپنی طرف سے تمہارے اوپر محبت ڈال دی تھی. اللہ اکبر. کسی مفسر نے بہت اچھا لکھا ہے کہ اگر تم اللہ کے ہو جاؤ تو تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارے تعلق سے اللہ سے محبت ڈال دے گا کہ کبھی تمہارے خلاف نہیں اٹھے گی. اس کا مطلب گڑبڑی سب ہماری ہے, کمیاں ہمارے اندر, کمیاں ہمارے اندر. ہمارے تعلقات غیر مسلموں سے کیسے ہیں؟ آپ بہترین بن کر کے بتاؤ, اچھے بن کر کے بتاؤ. قتل سے بچ گئے کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دشمن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت ڈال دی. والد بچہ ویسے بھی محبت کے قابل ہوتا, من موہنا ہوتا ہے, اور اس پر اللہ یہ فرمائے والد کی محبت منی, تیرے اوپر میں نے اپنی طرف سے محبت ڈال دی. منی, میری طرف سے میں نے تمہارے اوپر محبت ڈال دی. اور تیسرے حضرت آسیہ کا کردار بڑا زبردست رہا ہے. کہاں لاؤ یہ بچے کو, اسے پتا چل گیا کہ وہ بچہ بہتے بہتے آیا ہے اور میری بیوی کی گود میں ہے. روئے جا رہا, روئے جا رہا, روئے جا رہا ہے, خالی رو رہا ہے, خالی رو رہا ہے. بھاگا بھاگا ہے, ڈرا تو پہلے سے تھا. بچے کو تو قتل کر دوں, اس کو قتل کر دوں. انہوں نے کہا لا تقتلوا. کون کہہ رہی ہے؟ یہ حضرت آسیہ بنت مزاحم کا قول ہے. اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے لا تقتلوا, اسے قتل مت کرو. عسى ان ينفعنا, شاید یہ ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہو. او نتخذه ولدا, یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. کیا بولتا تھا یہ؟ انا ربكم الاعلى, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. ایک بچہ پیدا نہیں کر پا رہا تھا. یہ ایسے رب گزرے, ایسے رب گزرے جو بیوی کو بچہ نہیں دے پا رہے تھے. ایسے بڑے بڑے رب گزرے, ایسے عجیب و غریب ٹائپ کے بادشاہ بےہودے قسم کے رب گزرے ہیں ایسے اس دنیا میں, جو اپنی بیوی کو بچہ دینے پر قادر نہیں تھے. کسی بچے نے صحیح کہا ہے کہ یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی. بعد میں پتا چلا کہ اسے تیرنا نہیں آتا تھا. ڈوبنے لگا, تیرنا آتا تھا, ڈوب گیا نا. کسی بچے نے نہیں کہا کہ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. لیکن
یہ کیسا رب تھا جو اپنی جان نہیں بچا سکا؟ اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، یہ بچہ نہیں کہہ سکتا تھا جو ڈوبنے لگا تو تیرنا نہیں آتا تو ڈوب کر کے مر گیا، یہ کیسا رب تھا؟ جھوٹ ہے رب، یہ جھوٹ ہے رب، انا ربکم الاعلی۔ تو ایک تو ہے مریم بنت عمران، ان کا بھی تعلق نبی سے بڑا گہرا ہے۔ ان کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بغیر باپ کے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ عورت گھبرائی ہو، ارے میں تو کسی شوہر کے سے آشنا نہیں ہوئی، میری شادی نہیں ہوئی اور پیٹ میں بچہ پیدا ہو گیا، اب میں جاؤں تو کون کے پاس کیسے جاؤں؟ اللہ، کہتی تھی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی یا بھولی بسری بن گئی، اس سے پانی بن گئی۔ اللہ، رو رہی ہو کہ کیا ہو گیا، بغیر باپ کے بچہ ہو گیا تو ان کو کیا جواب دوں؟ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ اس نبی کے لیے جو بے باپ کے پیدا ہوا ہے، اس عورت نے اس نبی کے لیے کتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا بولنا نہیں، اور جب یہ قوم کے سامنے آئی اور قوم لان تان کرنے لگی، ارے تیرا باپ جو ہے وہ برا نہیں تھا، تیری ماں زانیہ نہیں تھی، اور اے ہارون کی بہن، جو سمجھ میں آ رہا ہے لوگ بول رہے ہیں، یہ بول ہی نہیں رہی، انہیں بول کیوں نہیں رہی؟ بدبخت عورت بول کیوں نہیں رہی؟ اچھا اشارہ کیا انہوں نے بچے کی طرف، بچہ بولے گا؟ بچہ کیسے بولے گا؟ گہوارے میں ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی یہ کہہ ہی رہے کہ بچہ بولے گا کیسے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دیکھیے اس میں تردید ہے عیسائیوں کی۔ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گاڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی زبان سے بچپن ہی میں، جب بھی شیر خوار بچہ جھوٹ نہیں بولتا، ان کی زبان سے کہلوایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ دو حقوق ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد، لیکن حقوق اللہ، حقوق العباد میں سب سے اعلیٰ حق اللہ کا ہوتا ہے۔ دیکھیے اپنی ماں کے اوپر سے تہمت ہٹانے سے پہلے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر لگی ہوئی تہمت کو ہٹایا، کہا کہ میں بندہ ہوں، اس بیٹا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، یہ توحید کی عظمت سمجھ میں آئی۔ اس کو کہتے توحید، اس کو کہتے توحید، اس کو کہتے رد شرک۔ قال انی عبد اللہ میں توحید کا اظہار اور رد شرک زبردست طریقے سے موجود ہے۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور بندے اور بیٹے میں زمین اور آسمان کا فرق ہو، اس لیے کہ بیٹا جو ہوتا ہے تو غلام نہیں ہوتا، بیٹا غلام نہیں ہوتا۔ اللہ قال انی عبد اللہ، سب حیران رہ گئے، سب حیران رہ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانی بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو گویا کہ اس عورت کا تعلق مریم بنت عمران کا بڑا گہرا تعلق نبی سے، ایک تو نبی کی ماں ہے اور دوسرے نبی کی پرورش کر رہی ہے، جوان کر رہی ہے، اس کو تربیت کر رہی ہے، اور تیسرے اس کی پیدائش میں کتنی تکلیفیں اٹھا رہی ہے، اور اللہ سلام اللہ علیہ، اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کا سلام ہے۔ اور دوسرے خدیجہ بنت خویلد، مریم بنت عمران کے بعد تذکرہ اس حدیث میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہے۔ انہوں نے نبی کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی، سب کچھ تو قربان کر دیا نبی پر۔ نبی سے گہرا تعلق ہے، پہلی عورت کا تعلق بھی نبی سے بہت گہرا ہے، اور دوسری عورت کا تعلق خدیجہ بنت خویلد کا افضل الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا ہے۔ وہ ماں ہے وہ، اور یہ بیوی ہے نبی کی، ایک ماں ہے ایک نبی کی، اور دوسرے یہ نبی کی بیوی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور تیسرے وہ فاطمہ بنت محمد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جگر کا ٹکڑا ہے، یہ جگر کا ٹکڑا ہے حضرت فاطمہ، یہ جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور حوالے میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کا حوالہ دیتے تھے، کوئی کہے کہ قرآن حکیم کی تفسیر ایک لفظ میں کیجیے، پورے قرآن کی تفسیر ایک لفظ میں تفسیر کی جا سکتی ہے، ایک لفظ میں، عدل، عدل انصاف، عدل انصاف، پورے قرآن حکیم کی تفسیر ایک لفظ میں عدل، پوری کائنات
کے پلر کے اوپر کھڑی ہوئی، عدل کے پلر کے اوپر کھڑی ہوئی. اور جب عدل کا حوالہ دیا تو محبت ایک طرف ہو گئی، عدل ایک طرف ہو گیا. کہا جب اس حضرت خالد بن ولید جس قبیلے کی طرف مخزومیہ اور چوری کی جو ثابت ہو، اس عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا گیا. سفارش کے لیے حضرت اسامہ ابن زید آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹ کر بھگا دیا. اللہ کی حد کے بارے میں سفارش کرنے کے لیے آ گیا، ضرورت کیسے ہو؟ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا پچھلی قوم کا حال یہی رہا ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو چھوڑ دیتے، اور چھوٹا آدمی چوری کرتا تو اس کو اوپر حد جاری کی جاتی. اور آخر میں ٹکڑا دیکھو، محبت الگ ہے حضرت اسامہ سے. ایک زانو کے اوپر حضرت حسین کو بٹھاتے اور دوسرے زانو پر حضرت اسامہ ابن زید کو بٹھاتے تھے. اللہ اتنی محبت کرتے تھے حضرت اسامہ ابن زید سے. لیکن جب اللہ کے حد کی بات آئی تو ڈانٹ کر بھگا دیا، تشو کے حد ڈانٹ دیا ان کو. یہ ہے قانون، قانون کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں. اچھا، اور آخر میں حوالہ دیا جب عدل کا، تو اپنی جگر کے ٹکڑے کا حوالہ دیا. وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. اگر میری جگر کا ٹکڑا فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا حق کر دیتا. کسی اور کا حوالہ نہیں دیا، اپنے جگر کے ٹکڑے کا حوالہ دیا. تو دیکھو مریم بنت عمران کا تعلق نبی سے، خدیجہ بنت خویلد کا تعلق نبی سے جناب محمد، اور فاطمہ بنت محمد یہ تو بیٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوز ہے، یہ ٹکڑا ہے آپ کے جگر کا ٹکڑا، ان کا بھی تعلق نبی سے. آسیہ ابنت مزاحم، آسیہ ابنت مزاحم، مزاحم کی بیٹی آسیہ، ان کا بھی تعلق نبی سے بڑا گہرا ہے. کیا ایک ماں کے پاس بیٹا تھا اور ایک ماں کے پاس بیٹا نہیں تھا، بیٹے کے لیے ترس رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں عورتوں کا کیسا لحاظ فرمایا ہے. قرآن حکیم کے مطالعے کے بعد میں تو رو پڑا. ان کو حکم دیا کہ یہ بچہ بچے گا نہیں، جلدی سے اس کو تابوت میں ڈالو اور حوالے دریا کر دو. دل پر پتھر رکھ کر ایک ماں نے اپنے بیٹے موسیٰ کو تابوت میں بند کیا اور حوالے دریا کر دیا. اور اللہ نے وعدہ کیا ڈال دے، فالقیہ ولا تخاف، ڈر نہیں میں ہوں، ولا تخاف، اور وعدہ کرتا ہوں تیرے بیٹے کو لوٹا دوں گا، تیرے بیٹوں کو لوٹا دوں گا. اور یہی نہیں، وہ جاعلہ من المرسلین، اس کو ہم رسول بنانے والے ہیں، یہ اس کا رسول بنانے والے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو ایک عورت سے بیٹا اللہ نے چھین لیا، اور ایک عورت بیٹے کے لیے ترس رہی تھی، اس بیٹے کو وہاں تک پہنچا دیا فرعون کی بیوی کے پاس. ایک کے پاس بیٹا تھا اور ایک بیٹے کے لیے ترس رہی تھی. ایک سے بیٹا چھینا اور دوسری اللہ کی اپنی بندی کے پاس اس بچے کو پہنچا دیا. وہ تو خوش ہو گئے اور اس سے کہا گھبرانا، رہے گا تو اسی کے پاس جہاں گیا ہے، لیکن دودھ پینے کے لیے تیرے پاس آ جاتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کا دودھ پی ہی نہیں رہے، کسی خالی رو رہا، خالی یہ نبی رو رہا. وحرمنا علیہ مراضع، تمام دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ کو ہم نے حرام کر دیا تھا، کسی کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے. اب ان کی بہن تھی وہاں، کہا کہ میں ایک عورت کا پتہ نہ بتا دوں، شاید اس کا دودھ پی لے. تو ماں کے پاس بیٹھی، ان کا دودھ پینے لگے، ماں تھی دیکھے. تو تربیت حضرت آسیہ بنت مزاحم نے کی ہے، ان کی موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر کی. تو غور سے دیکھیے کہ یہ چاروں عورتیں جو جنت میں تمام عورتوں میں سب سے زیادہ افضل یہ چار ہیں، چاروں کا تعلق انبیاء کرام سے بڑا گہرا رہا ہے. ہمیں ہماری خواتین کو، ہماری ماں اور بہنوں کو یہ یہاں سے نقطہ ملا اور یہ یہاں سے قانون ملا کہ ہمارا تعلق نبیوں سے بڑا گہرا ہونا چاہیے. اگر اب نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لہٰذا ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں ان سے ہمارا گہرا تعلق ہونا چاہیے جی، اور آپ کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. افضل نساء الجنت اربع، مریم بنت عمران وخدیجہ بنت خویلد وفاطمہ ابنت محمد وآسیہ ابنت مزاحم. اللہ اکبر. شعیب المروق نے اس کو صحیح کہا ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی نازل ہوئی، شیخ سے بھی بات ہو رہی تھی، شیخ بھوٹا بتا رہے تھے ماں نبی قاری کا
جب فرشتے نے کہا اقرا پڑھ، نبی نے فرمایا میں قاری ہوں، میں قاری نہیں ہوں، پڑھنے والا نہیں ہوں، پڑھنے والا ہوں۔ اچھا اب گھبرا گئے اس لیے کہ وہ فرشتوں کو غار میں گھبرا گئے۔ گھر آئے تو کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ کس سے کہا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، جانتے ہیں؟ اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں بچوں گا نہیں، میری جان چلی جائے، کتنا پیار ہے، میری جان چلی جائے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہہ رہی ہیں قالت خدیجہ ابشر، شوہر گھبرایا ہوا ہے، یہ کہہ رہی ہے خوش ہو جائے گی۔ اس کا مطلب کہ شوہر اگر پریشان حال ہو، پریشانی میں ہو، تو اس کو ٹینشن مزید مت دو، بلکہ اس کے ٹینشن کو کم کرنے کی کوشش کرو۔ اتنے گھبرائے ہوئے کہہ رہے ہیں زملونی زملونی۔ خدیجہ الکبریٰ نے پہلے سے یہ کہا ابشر، ایسے جنتی عورت نہیں ہوتی ہے، معمولی عورت نہیں ہوتی، جنتی عورتوں کی سردار کوئی معمولی عورت نہیں ہوتی۔ دیکھیں نبی کتنے گھبرائے ہوئے اور کہہ رہے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ گھبرا گئے آپ۔ پہلا لفظ جو زبان سے نکلا ہے بیوی کی، ابشر، خوش ہو جائیے۔ ایک فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، قربان جائے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے جملے میں۔ اللہ، اصل میں ہم مسلمان ہیں نام کے، ہماری خواتین ہیں، ہماری ماں اور بہنیں نام کے مسلمان ہیں۔ یہ در حقیقت امت کی ماؤں کی سیرت کو پڑھیں تو ان کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ پہلا لفظ کیا نکلا؟ ابشر، آپ خوش ہو جائیں گے۔ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ، پہلی تسلی ابشر، خوش ہو جائیں گے۔ دوسری تسلی فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور تیسرے اس کی دلیل دے رہی ہے، آپ کو اللہ کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ انک لتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں۔ گویا کہ انسان کی تمام صفات میں سب سے اعلیٰ درجے کی صفت سچائی ہے۔ آدمی زبان سے کوئی بات بولے تو سچ بولے، سچائی۔ اور حدیث میں ہے نا، صدق جو ہوتا ہے یہ بر کی طرف لے جاتا ہے، اور بر جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے، فجور جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، خوشی کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں۔ دوسرے وتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو کاٹتے نہیں، بہنوں کا خیال رکھتے ہیں، بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دو، اور اس کے بعد کچھ ان کو لگا کہ کچھ تو بھی معاملہ ہے تو ان کے جو رشتہ دار تھے اور وہ نصرانی ہو گئے تھے، فتنصر، اور بالکل بوڑھے ہو گئے تھے، شیخن، اور اندھے بھی ہو گئے تھے، اتنے بوڑھے تھے کہ اندھے ہو گئے تھے۔ ان کا نام ورقہ ابن نوفل تھا، اور وہ انجیل کے حافظ تھے۔ یقرؤ الانجیل بالعربیہ، یعنی عربی زبان میں انجیل کو پڑھتے تھے۔ یقرؤ الانجیل بالعربیہ، اس لیے پتہ چلتا ہے کہ انجیل دوسری زبان میں تھی، اس کو عربی زبان میں یہ پڑھتے تھے۔ سے پتہ چلا دوسری زبانیں بھی سیکھنی چاہیے۔ یقرؤ الانجیل بالعربیہ، اور ان کے چچا زاد بھائی ہیں ابن عم لائن، کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، اسمع من ابن اخیک، اپنے چچا زاد بھائی کی بات سنو، یہ کیا بول رہے ہیں۔ تو آپ نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا دیکھا، ماذا ترى، آپ کو دکھائی کیا دیا؟ آپ گھبرا گئے۔ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بتایا کہ ایسا ایسا وہ آیا تھا، ایسا وہ کہہ رہا تھا۔ فقال الورقہ هذا الناموس الذي انزل الله تعالی علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر نازل فرمایا تھا۔ دیکھو یہاں بھی موسیٰ کا حوالہ ہے، یہ کتنا بڑا نبی ہے، یہاں بھی موسیٰ کا حوالہ ہے۔ یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے اوپر نازل ہوا تھا۔ اس لیے کہ یہ تورات کس میں پڑھتے تھے؟ عربی میں پڑھتے تھے، اور تورات کن پر اتری؟ حضرت موسیٰ پر۔ لہٰذا کہہ رہے ہیں کہ وہی فرشتہ جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ جی یا لیتنی اکون کذا، کاش کہ میں اس وقت ہوتا، حین یخرجک قوم، جب آپ کی قوم آپ کو باہر نکال دے گی مکہ کی،
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امخرجیہم، وہ مجھے نکال دیں گے، امخرجیہم، مجھے نکال دیں گے. اصل میں ہے مخرجینا، یہ قاعدہ ہے وعلم ان نون التسمیۃ مکسورۃ ابدا ونون جمع السلامۃ مفتوحۃ ابدا میرا متصل کا نام ہے مخرجین کا اور یا متکلم کا اضافہ منگری اور مخرجی ہے. تو اب مخرجی ہو یہ مجھے نکال دیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ جو لائے ہیں یہ جب اپنی قوم کے سامنے پیش کریں گے تو جس بھی نبی نے یہ بات پیش کی ہے سب کو باہر نکال دیا گیا ہے. اچھا موسیٰ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا گہرا ربط ہے. کیا یہ بھی گھر سے باہر نکال دیے گئے تھے، شہر سے باہر کر کے کہاں چلے گئے تھے؟ مدینے چلے گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینے جانا پڑا. تمام انبیاء کرام کے یہ اور آپ کے جد انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی یہ معاملہ تھا، آپ کو شہر سے نکلنا پڑا. یہ باپ نے کیا کہا؟ یہاں تو قوم نے کہا کہ ہم آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہاں باپ نے کہا مار مار کر کے پتھر سے ہلاک کر دوں، مار مار کر کے ہلاک کر دوں. کاش موسیٰ زندہ ہوتا تو معذب ہوتا. آپ کی تائید کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تعریف فرمائی ہے، بڑی تعریف فرمائی ہے. خدیجۃ الکبریٰ کو سلام بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ کتنا بڑا شرف ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے. اور مریم کے بارے میں جن کا تذکرہ پہلے ہوا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. ان کی ماں کی تمنا تھی، آرزو تھی کہ بیٹا پیدا ہو. جب بیٹی پیدا ہو تو کہنے لگی میرے رب انی وضعتها انثی، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے اور میں نے نیت کی تھی کہ میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کی خدمت میں لگا دوں گی، تو بیٹی ہو گئی. اللہ نے فرمایا مجھے بیٹی ہی پسند ہے جی، میں تیری بیٹی کو اپنی راہ میں قبول کرتا ہوں. اور صرف قبول نہیں، قبول حسن. فتقبل، کتنی شرف کی بات ہے حضرت مریم کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا میں قبول حسن دیتا ہوں، اسے قبول حسن دیتا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ چند چیزیں تھیں جو پیش کر دی ہیں الحمدللہ. چند جو اس سے نکاح اور نصیحت کی چیزیں ہیں وہ ذہن میں رکھیں. نمبر 1، شوہر کو کوئی تکلیف ہو تو اسے بیوی سے شیئر کرنا چاہیے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، آ کر کے آپ نے فرمایا کہ ایسا ایسا ہوا میرے ساتھ. تو شوہر کو کوئی تکلیف ہو تو اسے بیوی سے شیئر کرنا چاہیے، اور بیوی کو کوئی تکلیف ہو تو شوہر سے شیئر کرنا چاہیے. ایک، اگر ممکن ہو تو عورت اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے جس پریشانی میں شوہر مبتلا ہے. نمبر 3، شوہر بیمار ہو جائے تو عورت اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے. دیکھیے ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی. عورت کو چاہیے کہ پریشانی میں شوہر کو تسلی دے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا. کیا بولنا؟ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، بالکل بے فکر ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا. اور کسی اچھے آدمی کے پاس لے جائے جو سچ مچ اس کی تکلیف میں مدد کر سکے. بیوی شوہر کے منہ پر اگر اس کی تعریف کرے تو یقیناً شوہر بہت ہی اچھا ہوتا ہے. حضرت خدیجہ تو پورا تعریف کر رہی ہے کہ اللہ تصدق الحدیث فلا فلا فلا. اس کا مطلب دنیا میں بیوی کبھی بھی اپنے شوہر کی بہترین تعریف نہیں کرتی. ایک بیوی لڑتی رہتی تھی اپنے شوہر سے، بزرگ بیچارے تو کہانی ہے. ایک دفعہ باہر نکلی تو دیکھا ہے صاحب اڑتے جا رہے ہیں ہوا میں. گھر پہ آئی اس سے میں بولی کائے کہ تم اپنی ولایت کا دھنوں پیٹتے رہے تو ولی آج میں نے دیکھا ان کے ولی ہوائی میں اڑتے رہتے. تو بولے کیا ہوا؟ بولے ایک کو میں نے دیکھا کہ وہ ہوا میں اڑ رہا تھا. انہوں نے کہا وہ میں ہی تھا. وہ میں اچھا تم تھے تبھی تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. اب دیکھو یعنی ایک فضیلت اس فضیلت کے اندر بھی کہانی کر رہی ہے. تو کہانی کر رہی ہے نا، یہ ایک فضیلت کے اندر اس کا اعتراف نہیں کر رہی. اور اگر بیوی اپنے شوہر کی فضیلت کا اعتراف کر لے تو شوہر یقیناً بہت اچھا ہوگا. اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی گواہی خود بیوی دے رہی، اور بیوی اگر شوہر کی تعریف کرے یقیناً شوہر بہت اچھا ہوگا. یہ آپ کی زندگی کا سب سے خوشنما پہلو ہے جتنی شرح کی ہے اس کی کمی. یہ ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ اپنی سکت پر نبی کی مدد کرے. خدیجہ کا مقام بہت بلند ہے کہ انہیں عرش والے نے سلام بھیجا. ایک
نیک عورت کی پہچان یہ ہے کہ آخرت کے گھر کو دنیا کے گھر سے اچھا سمجھے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. نمبر 10، فرشتہ ایسی مخلوق ہے جسے دیکھ کر مضبوط دل والا بھی اپنے حواس کھو بیٹھے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حواس کھو بیٹھے. فرشتہ ایسا ہوتا ہے، موت کے فرشتے آ جائے تو کیا حال ہوتا ہے، ساری ہیکڑی ہو جائے. جی دین کا راستہ پھولوں کی سیج نہیں ہے بلکہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے ورقہ ابن نوفل نے کہا جو دین آپ پیش کریں گے نا آپ کی قوم آپ کو باہر نکال دے گی گم کے. نمبر 12، ہر دور میں دین کی مخالفت کرنے والے رہے ہیں، ان کے دشمن رہے. اللہ اوتی یا کا لفظ ہے، مخالفت ہوتی ہے. جی نمبر 13، خدیجہ کا مرتبہ حضرت عائشہ سے بڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ کو جبریل کا سلام آیا مگر حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اللہ کا سلام آیا. لہٰذا حضرت خدیجہ الکبریٰ فضیلت میں حضرت عائشہ سے بڑھی ہوئی ہے. اللہ ہمیں نیک اور اچھی سی الحمد للہ.